السلام علیکم۔ درس نمبر 101 میں ہم ظرف و زمان اور ظرف و مکان کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اور ساتھ میں ہم مفعول معہ کو بھی پڑھیں گے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ ظرف و زمان اور ظرف و مکان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ منصوب حالت میں آتے ہیں، یعنی کہ زبر والی حالت میں، اور عموماً نکرہ آتے ہیں، اسی لیے ڈبل زبر والی حالت میں ہمیں دکھتے ہیں۔ کچھ مبنی ہوتے ہیں تو وہ ایک زبر کے ساتھ بھی آتے ہیں۔ تو ہم ابھی اگزامپل کے طور پر کچھ ظرف و زمان دیکھ لیتے ہیں۔ ثانیہ سیکنڈ کو کہتے ہیں، دقیقہ منٹ کو کہتے ہیں، ساعتہ ایک گھنٹے کو کہتے ہیں، اور یومہ پورے دن کو کہتے ہیں۔ اسبوع ویک کو کہتے ہیں یعنی ہفتے کو، سنہ یا عام سال کو کہتے ہیں، قرن صدی کو کہتے ہیں، دہر زمانے یا ٹائم کو کہتے ہیں، بکرتہ یا بکرتن ہم کہتے ہیں صبح سویرے کو، اصیل ویسے تو مساء کا لفظ بھی آئے لیکن اصیل بھی کہا جاتا ہے شام کو۔ صباحن صبح کو کہتے ہیں، مسا وہی پھر سے آ گیا ہے شام کو، لیلن رات، نہار دن کو، اور ابد ہمیشہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حین وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے ساتھ میں حیثو، حیثو کے اوپر ہمیشہ ایک پیش رہتا ہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن یہ ظرف و مکان اور ظرف و زمان دونوں ہے، یعنی دونوں کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ ظرف و زمان کا بھی مفہوم دیتا ہے اور ظرف و مکان کا بھی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جگہ یا جس جگہ، من حیثو یعنی اس جگہ سے، اور یہ ٹائم بھی ڈینوٹ کر رہے کہ اس ٹائم سے، تو اسی لیے دونوں کا مفہوم دیتا ہے۔ اگر حرف جر داخل نہ ہو، حرف جر داخل نہ ہو ظرف و زمان پر، تو یہ ہمیشہ منصوب حالت میں رہتا ہے، منصوب حالت میں۔ اگر حرف جر داخل ہو جائے تو مجبوری میں مجرور حالت میں چلے جاتے ہیں، لیکن تب بھی یہ معنی ظرف کے ہی دیتا ہے، لیکن زیادہ خوبصورتی عربی کی تب ہوتی ہے جب یہ بغیر حرف جر کے استعمال ہوتا ہے۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں۔ یہ ایگزامپل ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اذکروا اللہ بکرتم و اصیلا، و اصیلا وقت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کو یاد کیجئے، یا تم سب اللہ کو یاد کرو، صبح بھی اور شام بھی۔ اب ہم ظرف و مکان کی کچھ ایگزامپلس دیکھ لیں گے، اور اس میں عموماً ایک زبر ہی آتا ہے۔ فوقہ اوپر، تحتہ نیچے، امامہ آگے، خلفہ پیچھے، وراء بھی پیچھے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آگے کے لیے بھی۔ قبلہ بعدہ، قبلہ پہلے، بعدہ بعد، قدامہ آگے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بینہ درمیان۔ عندہ، لدن اور لدہ یہ سب پاس کا مفہوم دیتے ہیں۔ دیکھیے عربی میں آپ کسی بھی چیز کو پوزیشن اگر آپ نے شو کرنی ہے کہ وہ چیز میری ہے، تو آپ اس کے لیے یہ کہیں گے کہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اگر آپ نے کہنا ہے تو آپ عربی میں اس کے لیے ہیو کا لفظ نہیں ہوتا، آپ کو کہنا پڑتا ہے عندی کتاب، میرے پاس ایک کتاب ہے، یعنی میرے قبضے میں ایک کتاب ہے۔ دوسری بات آپ کو سمجھنا پڑے گی کہ جو الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے جتنے بھی حروف جارہ ہیں، کنجنکشنز ہیں، ظرف و زمان، مکان ہیں، یہ سب اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جملوں میں کہ یہ آپ کی ڈیلی لائف میں بہت مدد دیں گے۔ اندہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا، یہ آپ کی ہر جگہ استعمال ہوگا، تو یہ آپ نے ان کی پریکٹس اچھی کر لینی ہے۔ دوسرا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جتنے ہم نے ظرف و مکان پڑھے ہیں جگہ کے، وہ جو ہیں مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ مضاف بن کے آئیں گے، اور ان کے بعد والا اسم جو ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور حالت میں ہوتا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ یعنی کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، جاننے والے اس سے زیادہ۔ اب یہ فوقہ جو ہے یہ ہے ظرف و مکان، یعنی کہ جگہ کا بتا رہے کسی چیز کے اوپر، اور اس کے بعد جو لفظ آئے کلو، یہ پھر مجرور ہو گیا، کلی ہو گیا۔ اتا زید، زید آیا، فاعل بعد المغربی، تو اب یہ بعدہ ظرف و مکان ہے، جگہ کا بتا رہے کہ مغرب کے بعد آیا، اور ایک طرح سے ٹائم کا بھی بتا رہے کہ مغرب کے بعد والا ٹائم،
لیکن زیادہ تر یہ جگہ کا بتاتا ہے کہ اس جگہ کے بعد یا اس چیز کے بعد. اور المغرب پھر اس کی وجہ سے مجرور ہو گیا کیونکہ مضاف بن کے آتا ہے، تو یہ المغربی ہو گیا. جتنے بھی حروف جہت ہیں یعنی کہ ڈائریکشنز کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح استعمال ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ان سے پہلے ان بھی لگ جاتا ہے، من بھی لگ جاتے تو مجرور ہو جاتے ہیں، لیکن عموماً وہ ہمیشہ منصوب حالت میں استعمال ہوتے ہیں. دونوں طرح استعمال ہو سکتے ہیں. اب یہ عربی میں بہت ساری ایکسیپشنز ہیں، ایکسیپشنز ہزاروں ہیں، ان میں ہم ایک ایک میں نہیں جا سکتے. اس کے لیے آپ کو ڈیٹیل کے لیے خود کتاب پڑھنی ہوگی یا ڈیٹیل لیکچرز عامر سعید صاحب کے دیکھنے ہوں گے. دوسری بات یہ کہ وہ جگہ جو کہ محدود ہو، لمیٹڈ ہو، اس کے لیے عربی میں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب اس جگہ کو بیان کریں گے، اوبویسلی ظرف و مکان ہوگا. جیسے بیتن، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے تو یہ ظرف و مکان ہے، تو اس سے پہلے ہم حرف جر فی استعمال کرتے ہیں عموماً، یعنی کہ کوئی بھی چیز اس کے اندر ہے. بیتن استعمال نہیں کرتے، الرجل بیتن اس طرح استعمال نہیں کرتے، بلکہ الرجل فی بیتن کہتے ہیں یا فی البیتی. دوسری بات جو آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز جس میں فزیکلی داخل ہویا جا سکے، جیسے کہ بیت میں داخل ہو سکتے ہیں، جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے اگر دخلا، نزلہ یا سکنہ کے الفاظ آ جائیں، فعل آ جائے، تو پھر ہم اس مقام کو یا اس ظرف و مکان کو ہم منصوب حالت میں استعمال کرتے ہیں حرف جر کے بغیر. یعنی کہ میں کہوں گا دخلت مسجدن یا المسجدہ، مسجدہ یا المسجدہ، کیونکہ وہ غیر منصرف اسم ہے مسجد، المسجدہ. فی المسجد نہیں کہوں گا. کہہ سکتے ہیں ابھی شروعاتی لیول پہ آپ کے لیے یہ اچھا ہے، لیکن قرآنک عربک اتنی پرفیکٹ ہے کہ اس میں نہیں چلتا. ہاں اسپوکن عربی میں سب کچھ چل جاتا ہے، تو آپ لوگ ایٹ لیسٹ اسپیکنگ تو شروع کریں بے شک حرف جر کے ساتھ، وہ ایشو نہیں ہے. تو دخلت فی المسجد کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیے قرآن میں آئے کہ یا آدم اسکن، آدم تم رہو، اسکن انت و زوجک اور تمہاری بیگم، الجنت فی الجنہ نہیں آیا، جنت میں. دیکھیے حروف جہاد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شرقاً غرباً، مشرق مغرب، شمالاً نارتھ جنوب ساؤتھ، یہ سب اس طرح استعمال ہوتے ہیں. لیکن ہم اسی طرح یمین ڈائریکشن کے لیے یمیناً یعنی کہ رائٹ سائڈ، شمالاً زیر کے ساتھ اگر پڑھا جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے لیفٹ، اور اگر زبر کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے نارتھ. اور یسارن بھی بائیں طرف کے لیے یسارن استعمال ہوتا ہے. ہم اس کو حروف جارہ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر میں کہوں عن الیمین یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف سے، یا الی الیمین. اسی طرح اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تحت الشجرتی درخت کے نیچے، تحت الشجرتی. لیکن اگر ہم نے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے تجری من تحتہا، اس کے نیچے سے بہہ رہی ہوں گی، تو اب یہ تحتی کے نیچے زیر آئے من کی وجہ سے، تو دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے. میرے خیال سے ہمیں یہاں یہ لیسن جو ہے نا ختم کر دینا چاہیے. ٹو سبسکرائب دا چینل، شارکونا و تابعونا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.